گزشتہ شب جو ہے تراویح کی نماز میں ہم نے پہلے پارہ کی سماعت کی اور اس میں سورۃ الفاتحہ سے ابتدا ہوئی اور تقریباً سورۃ البقرہ کی 140 آیتیں پڑھی گئی۔ آج کے درس میں مختصراً جو ہے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور چند ایک آیتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ الفاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی۔ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت جس کے ذریعہ قرآن یا اللہ کی کتاب کو کھولا جائے یا جس کی ابتدا کی جائے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اس کی فضیلت پر بے شمار حدیثیں ملتی ہیں اور اکثر آپ جانتے ہیں، میں بس یاد دہانی کرا دوں آپ کو۔ ان میں جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان میں ایک آواز آئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور ایک فرشتہ آ کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تو کہا کہ آج ایسا فرشتہ آسمان سے آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ اللہ کے حکم سے دیا اور پڑھ کر کے سنایا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ بذات خود سورۃ الفاتحہ کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا جانا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، ایسے فرشتے کا آنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ عام طور سے اللہ کا حکم جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، لیکن جہاں سورۃ الفاتحہ کے نزول کی بات ہوئی، اللہ نے اس کے لیے خاص فرشتے کو بھیجا، جو اس بات کی بذات خود دلیل ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے۔ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کے فضائل پر آپ دیکھیں تو سیدنا ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے آواز دی، آپ نے بلایا تو کہتے کہ میں نہیں گیا۔ نماز پڑھ لی، اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کر کے کہا، ملاقات کی تو آپ نے کہا کہ ابو سعید ہم نے آپ کو بلایا، آپ آئے نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا، اے ابو سعید، کیا میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لفظ پر غور کیجئے، اعظم سورت القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے جسے سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا جاتا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتیں ملتی ہے کہ تورات، انجیل اور زبور جو آسمانی کتابیں اللہ نے انبیاء کو دی، ان کتابوں میں بھی سورۃ الفاتحہ کی طرح کوئی سورت نہیں پائی جاتی تھی۔ اتنی عظیم سورت ہے یہ، اور عظیم کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کو جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ جو پورا 30 پارہ پڑھتے ہیں نا، تو 30 پارے کے اندر اللہ نے جتنی باتوں کو ذکر کیا ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، تعجب دیکھیے کیا ہے، جب آپ قرآن میں غور کریں گے نا تو ایسے ایسے راز آپ کو معلوم ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم آسانی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اچھا اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا آپ میں سے کوئی بتائیے، کیا کرتے ہیں اس کا ترجمہ؟
تمام تعریف اللہ کے لیے جو ہمارا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے، میں بس مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، العالمین کا معنی جانتے ہیں؟ عالمین یا عالم کی جمع ہے، عالم کے معنی ہوتے ہیں جہان، دنیا۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن کبھی جہان پر غور کیجئے، انسانوں کی الگ دنیا ہے، جانوروں کی الگ دنیا ہے۔ جانوروں میں بھی زمین پر رینگنے والے، چار پیر پر چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر زندگی گزارنے والے پرندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، زمین کے نیچے دبے ہوئے کیڑے مکوڑے، ہاں، فرشتوں کی دنیا الگ، جناتوں کی دنیا الگ، پہاڑوں کی دنیا الگ، سمندروں کی دنیا الگ، دریاؤں کی دنیا الگ۔ اب سوچئے الحمدللہ رب العالمین جب آپ کہتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ اور مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ جتنے جہان ہو سکتے ہیں ان سب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے کہا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، توحید کے اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ جو دین اسلام کی اصل بنیاد ہے عقیدہ توحید، اس کے اقسام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ نبیوں کی رسالت کو اللہ نے ثابت کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور ایسے ہی عمل کرنے والے کے عمل اور اس کے بدلے کا ذکر ہے۔ اور اہم چیز سورۃ الفاتحہ میں لوگوں کے اقسام بیان کیے گئے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب پڑھیں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اب اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ اب یہاں لوگوں کی قسمیں بیان کی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا۔ اب یہ کون ہے؟ قرآن مجید میں خود اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام و احسان کیا۔ من النبیین، انعام پانے والے نبی ہیں، صدیقین، صدیق ہے، شہداء، شہید ہے، صالحین، نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے چار طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے کہا کہ یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں۔ تو لوگوں میں پہلی قسم وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ نے احسان کیا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، آمین۔ دوسری قسم بیان کی گئی غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، اللہ نے کہا دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب یہ غضب کن پر نازل ہوا؟ جن لوگوں نے حق کو تو جانا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، حق کو تو جانا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کہا والضالین، اور گمراہ لوگ، یعنی جو حق سے جاہل رہے اور باطل پر زندگی بھر عمل کیا۔ سورۃ الفاتحہ کے مضمون میں یہ تین چیزیں جو ہیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، ہدایت یافتہ، دوسرے مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور تیسرے جو ہیں گمراہ لوگ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ دیکھیں عرب میں ایک چیز مشہور ہے، جب کسی چیز کے کئی نام ہوں تو اس سے اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اونٹ جانتے ہیں نا، کیمل، اس کے لیے ہم عربی زبان میں کتنا لفظ جانتے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے افلا ينظرون الى الابل، ابل کے معنی اونٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو گناؤں، ابل کے معنی اونٹ، جمل کے معنی اونٹ، ناقتن کے معنی اونٹ، ابن لبون بنت لبون، ابن مخاض بنت مخاض، جزع، حقہ، یہ اونٹوں کے نام ہیں، یہ اونٹوں کے نام ہیں عربی زبان میں۔ ایسے ہی جو سوارڈ ہوتا ہے تلوار، اس کے لیے عربی میں کم سے کم 100 سے زائد الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر کسی چیز کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہوں تو یہ اس کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اہل علم نے بے شمار نام بیان کیے، بے شمار نام بیان کیے، ان میں سے میں چند ایک آپ کو بتا دوں۔ اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر آیت نمبر 82، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 82 میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو سبع مثانی، یعنی 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ آپ دن بھر نمازوں میں ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، سنن پڑھیں۔ ایسے ہی
اس کا ایک نام جو ہے فاتحۃ الکتاب ہے. میں نے آپ کو بتایا اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، افتتاح ہوتی ہے، قرآن کو ہم کھولتے ہیں. اس کا ایک نام الرقیہ ہے، یعنی جھاڑ پھونک. آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر میں تھے. گاؤں والوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، لوگوں نے منع کر دیا. اتنے میں گاؤں کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا تو یہ لوگ آئے، آ کر کے التجا کی. ابو سعید خدری گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. اس مناسبت سے اس کا نام الرقیہ ہے، جھاڑ پھونک. ایک نام ہے ام القرآن. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا ایک نام ام القرآن ہے. ام الکتاب ہے، القرآن العظیم ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، الشافیہ، الکافیہ، الوافیہ، الکنز، الحمد. یہ کئی نام جو ہیں علماء نے بیان کیا. الصلاۃ اس کا نام بیان کیا ہے کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے نام جو ہیں بے شمار بیان کیے گئے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے اندر بنیادی طور پر آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی حمد، بڑائی، بزرگی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کی گئی، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اور اس کی حکومت، ملکیت، بادشاہت کو بیان کیا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اصل عقیدہ توحید ہے میرے بھائی. زندگی میں آپ یاد رکھیں، آپ جو کام بھی کر رہے ہیں عبادت کا، ایاک نعبد، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بارے میں علماء نے الگ الگ تعریفیں کی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ہر وہ بات، ہر وہ کام، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، جسے اللہ پسند کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت ہے. نماز پڑھی آپ نے، یہ ظاہر چیز ہے. اللہ کو نماز پسند ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. ہم درس میں جو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ پیر کو تھکا کے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے ابھی الحمدللہ، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. تو عبادت ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جسے اللہ پسند کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کہلاتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ زندگی کے تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اور اس کے بعد جو ہے زندگی میں کبھی بھی مدد مانگنی ہو، کبھی بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگے. زندگی کے تمام امور میں مدد کے بارے میں ایک عقیدے کی اصلاح کی بات کہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگو تو پھر جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اس کی کیا اس کی حیثیت ہے؟ یاد رکھیں، مدد جو مانگی جاتی ہے، کی جاتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب یہ ہے کہ آپ جس کی طاقت رکھتے ہیں. آپ سے کوئی کہے کہ بھائی ایک گلاس پانی لا دو، یہ اس کی طاقت رکھتا ہے. لیکن آپ اس سے کہے کہ آسمان سے بارش برسا دو، یہ نہیں کر سکتا. تو یہ تحت الاسباب ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو شریعت نے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے. لیکن جو ما فوق الاسباب ہے، جس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بارش کا برسانا، بیمار کو شفا دینا، تجارت میں برکت دینا، اولاد عطا کرنا، ان تمام امور میں مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے گی. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں 3 قسم کے اقسام کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام و احسان ہوا، جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع ہوئی. سورۃ البقرہ کے بارے میں چند ایک باتیں بتا کے اپنی بات ختم کروں. آپ یاد رکھیں، سورۃ البقرہ یہ وہ سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہے. جو کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینے میں نازل ہوئی ہے. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے. سورۃ البقرہ جو ہے قرآن مجید کی تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 2.5 پونے 3 پارہ پر مشتمل ہے. یہ سب سے لمبی سورت ہے. سورۃ البقرہ کے بارے میں 2-3 حدیثیں سن لیجئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ الفاتحہ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ گھر میں قرآن پڑھنا یہ گھر کو قبرستان بنانے سے بچانا ہے. تو مفہوم مخالف کیا نکلا؟ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھیے آپ، خاص کر کے سورۃ البقرہ کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ شیطان ایسے گھر سے نکل کے بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی
تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، آپ نے کہا کہ زہراوین کی تلاوت کرو، دو روشن سورتوں کی تلاوت کرو. اس کے بعد آپ نے کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے چھاؤں بن کر کے آئیں گے. جہاں قیامت کی سختی میں دھوپ کی شدت ہوگی، وہاں سر پہ چھاؤں کرنے کے لیے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو اللہ رب العالمین موقع اور توفیق دے گا. سورۃ البقرہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا، مسلمانوں کا اور کافروں کا تذکرہ کیا ہے. اس میں جو اہم باتیں ہیں ان میں دو باتیں آپ کو مختصراً بتا دوں. پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخلیق آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انسانوں کا دنیا میں آباد کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حکومت دی تھی. انسان سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں جنوں کو آباد کیا تھا. جب ان لوگوں نے حد سے زیادہ سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے انہیں مار بھگایا. پہاڑوں میں، جنگلات میں انہیں جا کر کے آباد ہونے کا حکم ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خون خرابہ مچائیں گے، فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے جنوں کو دیکھ لیا تھا. دنیا میں جب جن آباد تھے، انہوں نے یہی ظلم و زیادتی کی، تو اللہ نے انہیں مار بھگایا. اب کہہ رہے اللہ تو انسانوں کو بسائے گا، انسان بھی تو وہی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور حدیث کے، قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اب اللہ کو معلوم اللہ نے کیسے بنایا. ہمارا کام کیا اس پر ایمان لانے کا ہے. ہاں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ نے مٹی سے بنائی، اس میں روح پھونک دیا. اب فرشتوں پر انسانوں کی برتری کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور فرشتوں میں ابلیس بھی تھا. تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں. اس کی بندگی، اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ نے اسے کیا کیا؟ فرشتوں کے صف میں جگہ دیا. ورنہ وہاں تین مخلوقات تھی: انسان جو مٹی سے بنایا گیا، فرشتے جو نور اور روشنی سے بنائے گئے، اور ابلیس جو دہکتے ہوئے آگ سے پیدا کیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس نے کیا کہا وہاں پر؟ کہا کہ اللہ، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں. سبحان اللہ. دیکھیے، مسئلہ وہاں سجدہ کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ وہاں اللہ کے حکم کو ماننے کا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے سے انکار کیا، نہیں، اس نے در حقیقت اللہ کے حکم سے انکار کیا. تو یاد رکھیں، اللہ کے ایک حکم سے انکار اسے فرشتوں کی صف سے نکال کر کے قیامت تک کے لیے مردود بنا سکتا ہے. ہم رات و دن اللہ کے کتنے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. سوچئے ہمارا حشر، ہماری حالت کیا ہونے والی ہے. ان لوگوں نے سجدہ، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اب اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اسے کہا کہ تم یہاں سے نکلو، آج کے بعد تم دھتکار دیے گئے، قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر لعنت ہے. اور آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر جگہ دے دی گئی. لیکن جب ابلیس کو نکالا گیا تو اس نے اللہ سے ایک وعدہ لیا. یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ آج تک اس وعدے کو نہیں بھولا. کیا وعدہ کیا؟ کہا کہ اے اللہ، میں تیری اولاد کو، اعوذ باللہ، اے اللہ، میں آدم اور اس کی اولاد کو جو ہے میں ہمیشہ گمراہ کروں گا، میں ہمیشہ گمراہ کروں گا. اللہ تو مجھے اس کی اجازت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں اس کی اجازت ہے، مہلت ہے قیامت تک کے لیے. اب اس دن سے اس نے جو شروع کیا، آدم علیہ السلام کو وسوسے دیے، حوا علیہ السلام کے اندر وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کر کے جنت سے نکال دیا. ابلیس اس دن سے لے کے آج تک اپنی دشمنی پر آمادہ اور قائم ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ابلیس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم بھول گئے. آپ دیکھیے، وہ وسوسے ڈال کے
کبھی ہمیں سود میں لے کر کے جاتا ہے، کبھی حرام کی طرف، کبھی بدکاری کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی بے حیائی کی طرف، اللہ اکبر، لیکن وہ نہیں بھولا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نکالے گئے، لا کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آباد کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ دنیا میں آباد ہو جاؤ، ہدایت آئے گی، ہدایت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دنیا میں آئے، بھٹکتے رہے سالہ سال، اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ یقین جانے انسان زندگی میں جتنے بھی گناہ کر لے، اللہ کی بڑی سے بڑی نافرمانی کر لے، لیکن توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ چلے انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو تلاوت کی جا رہی اس میں سے ایک دو آیتیں جو واقعی کسی حکم پر یا کسی خاص معاملے پر دلالت کرتی ہیں وہ لی جائیں اور اسے سمجھا جائے، تاکہ کم از کم پورے قرآن سے اگر ہم 30 دن یہ درس سنیں تو کم از کم جو ہے 100 آیتوں کا علم ہو جائے، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نفس کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہے، اور دین کے ساتھ دین کا سیکھنا ہے، قرآن کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔